صلی علی محمد وآل محمد۔ وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، جری کو پیروں کو چوما ہے روز عاشوراء، جری کے پیروں کو چوما ہے روز عاشوراء، یہ خوش نصیب رہی مجھے القمہ کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، حسین جھولا جھلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر، حسین جھولا جھلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر یہ کام آئے گا زینب تیری رضا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، لب فرات جو بازو قلم ہوئے ان کے، لب فرات جو بازو قلم ہوئے ان کے، بہت بڑا تھا یہ غم روح سیدہ کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، علم کے سائے میں آتے ہی مل گئی صحت، علم کے سائے میں آتے ہی
مل گئی صحت، تڑپ رہے تھے کئی دن سے جو شفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کو، نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کو، ہزار بو سے گلے سے لگا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اتنے چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی، تھک جاتے چلتے چلتے چلتی اگر زمیں بھی، پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائے، اے قیدیو دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے، لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، نیزوں پہ جتنے سر ہے ایک سر ہے ان میں ایسا، نیزوں پہ جتنے سر ہے ایک سر ہے ان میں ایسا، آنکھیں ہے بند اس کی
اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے، ہے ہاتھ رسیوں میں ماؤں کے ایسے جھکڑے، بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا، نامحرموں کے لب پر آیا تھا نام میرا، مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رلا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ عظمت بی بی زینب علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا، تربت پہ بہن کی جیسے حسین تھا گرا، اکبر کی لاش پر، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسن، جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن، لیکن تو بہن شام میں، لیکن تو بہن شام میں قیدی ہی رہ گئی،
کھا کر تماچے سو گئی زندہ کی خاک پر، زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، اماں کی طرح تجھ کو نہ مل پائی تھی ردا، بابا کی طرح تجھ کو کفن بھی نہ مل سکا، پتھر بھی کھائے شام میں، پتھر بھی کھائے شام میں، تو نے میری طرح نہ کیسے گر کے ہو گئی تیری بھی خم کمر، زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، کربل میں چھن گئی تھی تیرے سر سے جو ردا، واپس میں لا چکا ہوں اسے دیکھ تو ذرا، سر پر میں تیرے رکھتا، سر پر میں تیرے رکھتا، ردا اپنے ہاتھ سے، افسوس ہائے شام میں تو نہ رہی مگر، زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، کرتا ہوں یاد رو کے میں منظر وہ درد کا، کانوں کے زخم پر جو تماچا تجھے لگا، بابا کو تو سے ناپے، بابا کو تو سے ناپے، صدا دیتی رہ گئی، بابا سے ناپے روتے تھے تب تجھ کو دیکھ کر، زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، وہ رخصت حسین پہ زینب کا امتحان، ایسا ہی آج پھر سے ہے زندان کا سما، سجاد ہو رہا ہے، سجاد ہو رہا ہے، جدا ایسے بہن سے
اٹھتا ہے رو کے قبر سے، گرتا ہے قبر پر، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، میں لے کے تجھ کو شام سے واپس نہ جا سکا، بابا کو کیا بتاؤں میں اب جا کے کربلا، کرتے میں دفن کر کے، کرتے میں دفن کر کے، بنائے تیری لحد، عابد کو خون رلائے گا یہ درد عمر بھر، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، اماں کے بین سن کے نکلتی ہے جان میری، کہتی ہے عمر بھرنا وہ سائے میں جائے گی، کیسے اٹھاؤں اجڑی، کیسے اٹھاؤں اجڑی ہوئی ماں کو تو بتا، تیری لحد سے ماں کی بھی ہٹتی نہیں نظر، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، وہ رخصت حسین پہ زینب کا امتحان، ایسا ہی آج پھر سے ہے زندان کا سما، سجاد ہو رہا ہے، سجاد ہو رہا ہے، جدا ایسے بہن سے، اٹھتا ہے رو کے قبر سے، گرتا ہے قبر پر، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، اماں کی طرح تجھ کو نہ مل پائی تھی ردا، بابا کی طرح تجھ کو کفن بھی نہ مل سکا، پتھر بھی کھائے شام میں، پتھر بھی کھائے شام میں، تو نے میری طرح
نہ کیسے گر کے ہو گئی تیری بھی خم کمر، زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر شہنشاہ کائنات امام زمانہ بآواز بلند تر تھوڑا سا۔ صلوات، تھینک صلی علی محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، اجر رسالت کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، وہ اس وقت اپنے 5ویں مرحلے میں ہے۔ ممنون و مشکور ہوں آپ کی توجہات کے لیے۔ آیت کا ترجمہ ذہن عالی میں موجود ہے، آیت کا منظر اور پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ میرے حبیب اگر یہ آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ لا اسألکم، ہمارا کوئی مطالبہ، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ مصر ہیں تو ان سے کہو کہ اجر رسالت تو بس یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ لیکن اس کلمہ پڑھنے والے نے، کتابیں لکھنے والوں نے، چونکہ ان کے خون میں بغض اہل بیت ہے، لہذا آیت سے تو انکار نہیں کیا، اہل بیت کی تعداد کے بارے میں بڑا گھوٹالہ کیا
بہت بڑا کانڈ ہے. ظاہر یہ ضروری ہے کہ اس کانڈ کی تحقیق کی جائے. اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں صحیح اہل بیت کے حوالے سے تحقیق کرنا نہیں پڑی. ہم بچپن سے مجلسوں میں شریک ہوئے اور ہمیں صحیح اہل بیت کا پتہ بتایا گیا. تو ظاہر ہے جب اس کا ہمارے اوپر اتنا بڑا کرم ہے اور اتنا بڑا رحم ہے تو پھر ہماری بھی کچھ ڈیوٹیز اور فرائض بنتے ہیں. اور یہ ذہنوں میں رکھیں کہ ایک عام کلمہ پڑھنے والے سے کہیں زیادہ سخت ڈیوٹی ایک محب اہل بیت کی ہے. توجہ کی. اما مجلس کے بعد میں کسی نوجوان سے پانی مانگ لوں باہر بیٹھ کے کہ بیٹا پانی پلاؤ، وہ لے آئے تو میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ اسے شکریہ کہوں. میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ میں اسے کچھ دعا دے دوں. میں تھوڑی دیر کے لیے راستہ بھٹک جاؤں اور میں کسی سے پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ امام باڑہ کہاں ہے، ان کا ایسے جائیے اور سامنے امام باڑہ ہے. اس نے مجھے صرف 200 فٹ 300 فٹ کا راستہ بتایا. میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ میں شکریہ ادا کروں. تو جس خالق کائنات نے ہمیں راستہ بتانے کے لیے ایک نہیں بلکہ 1,24,000 رہبر بھیجے، کہ ہمارا اخلاقی فریضہ نہیں ہے کہ اس کو تھینک یو بولیں؟ یا ہمارا اخلاقی فرض نہیں ہے کہ اس معبود کی بارگاہ میں ہم شکریہ ادا کریں؟ کا شکریہ تو ادا کریں گے، مگر شکریہ تو جب ادا کریں جب اللہ ملے، اللہ سے کہیں ملاقات ہو، اللہ مل جائے تو ہم شکریہ ادا کریں کہ میرے معبود تھینک یو، دھنیہ واد، تو نے ہمیں راستہ بتانے کے لیے اتنے سارے رہبر بھیجے. مولانا یہ بتائیے شکریہ ادا کیسے کریں؟ اس لیے کہ اللہ تو ملتا نہیں، اور اللہ کے یہاں ہے ون وے ٹریفک، جو گیا سو گیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں بابا، جو گیا سو گیا. تو پھر سوال یہ کہ اللہ کا شکر، میرے معبود تو نے آدم بھیجا، نوح بھیجا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، لوط، شعیب، سرکار ختمی مرتبہ اتنے نبی بھیجے، کیا ہم شکریہ؟ پھر اللہ کا شکریہ ادا کیسے کریں؟ کہ اس کے شکریہ کا نام ہے نماز. توجہ کیجئے گا، کچھ کہہ رہا ہوں. اس کے شکریہ کا نام ہے نماز. مصلی پہ بیٹھ جانا، اس کے گھر چلا جانا، اس کے گھر کا نام ہے مسجد. اگر اس کے گھر بھی نہ جا سکتے آواز آئی تو وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے مجھے آواز دے دینا، میں خود ملنے چلا آؤں گا. ایک صلوات پڑھو عظمت نماز پر، توجہ کیجئے گا، کچھ کہہ رہا ہوں. اے علی، اس کے شکریہ کا نام ہے، آج سوچ سمجھ کے بولنا، کل گڑبڑ کر دی تھی آپ نے. اس کی خدمت میں دھنیہ واد کہنے کا نام ہے نماز. توجہ کیجیے. اب ظاہر ہے نماز کے لیے سب تبلیغ کرتے ہیں، مولانا بھی کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، ہمارے جو بزرگ افراد بیٹھے ہیں بچوں سے کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، سے نماز پڑھو. اتنا کہنے کے باوجود بھی سب نمازی نہیں ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں. اما تبلیغی ٹولے نکلتے ہیں، تبلیغی
ٹولے نکلتے ہیں، بس ایک ہی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز. توجہ کیجیے، کبھی اس دروازے کبھی اس دروازے، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، ہاتھ میں لوٹا کاندھے پہ بستر، کبھی اس دروازے پہ کبھی اس دروازے پہ در در پھر رہے ہیں. اور یہ در بدری ان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کسی ایک در کو چھوڑ دیا. کچھ کہہ رہا ہوں مولا سلامت رکھے. اما اتنی تبلیغ کے باوجود بھی دیکھیں اسلام میں مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں، نبی نے کہہ دیا 73 ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 2-4 اور بن جائیں، ہم پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو جو ہیں. توجہ کیجیے گا. اور سارے کے سارے فرقے کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. سب کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہر فرقہ نماز کی تبلیغ کرتا ہے. مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب نماز کی تبلیغ کرتے ہیں. سارے فرقوں کی تبلیغ کے باوجود بھی مسلمان کو شکایت ہے کہ نمازیوں کی تعداد کم ہے. توجہ کیجیے، یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، شبیہ حسن کاظمی کا ریئلٹی ہے. اس لیے کہ اگر انہیں اطمینان ہو جائے تو پھر یہ ٹولے مسافرت چھوڑ دیں گے. یعنی اسلام میں جتنے فرقے ہیں سب کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو. یعنی نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی تبلیغ ہر فرقہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی شکایت ہے کہ نمازیوں کی تعداد کم ہے. پھر بھی شکایت ہے کہ نمازیوں کی تعداد کم ہے. اور ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی ساری مخالفت کرتے ہیں. ہائے کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. ایک ماتم حسین کی مجلس، حسین کا نوحہ، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ سارے فرقے تبلیغ منع کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. اللہ قسم پھر بھی ہمیں مجلس میں شریک ہونے والوں کی، ماتم کرنے والوں کی تعداد کی کمی کا شکوہ نہیں ہے. توجہ کیجیے گا. ایک صلوات پڑھو نا عظمت حسین پر، عجیب منزل ہے زیدان کرام. ہمیں شکایت نہیں ہے. یاری نمازیوں کی کمی کا شکوہ ہر فرقے کو ہے، لیکن ہمیں ماتم داروں کی کمی کا شکوہ نہیں ہے. کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ زہرا کی تمنا کا نام ہے ماتم. لیکن نمازی کم ہے. اگر کم نہ ہوتے تو صاحب مخزن اخلاق، حوالہ دے رہا ہوں قبلہ، یہ بنانی صاحب بیٹھے ہوئے اور جعفر صاحب، صاحب مخزن اخلاق لکھتے ہیں کہ نمازیوں کی 4 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ 4. اب صلوات پڑھو تو بتاؤں. وہ تو کہتے ہیں کہ نمازیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. میں نے کہا کون سی ہیں؟ کہ پہلی نمازیوں کی قسم ہے ٹھاٹھ کے. نہیں ابھی ہوں نہیں، ایکسپلین کروں گا. پہلی قسم ٹھاٹھ کے، دوسری قسم 8 کے. توجہ رکھیے گا اللہ قسم. نمازیوں کی پہلی قسم ٹھاٹھ کے، دوسری قسم، تیسری قسم 360 کے، 300، اور چوتھی قسم کھاٹ کے. توجہ کیجیے، انہوں نے لکھا، میں تو پڑھ رہا ہوں. پہلی قسم ٹھاٹھ کے. میں نے کہا کیا مطلب؟ نمازیوں کی پہلی قسم کون سی ہے؟ ٹھاٹھ کے. میں نے کہا مطلب کیا ہے؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ نمازیوں کی پہلی قسم ہے ٹھاٹھ کے، یعنی جب ٹھاٹھ بنا، موڈ بنا. بہت لوگ ہیں نمازی ایسے، موڈ بنا، پڑھ لی، نہیں بنا، نہیں پڑھی. یہ پہلی قسم ہے. تو پہلی قسم ہے ٹھاٹھ کے، یعنی جب موڈ بن جائے. پہلی قسم ہے موڈی نمازی، موڈی. دوسری قسم 8 کے، یعنی جمعے سے جمعہ.
کچھ کہہ رہا ہوں بابا، توجہ کیجیے۔ نمازیوں کی دوسری قسم کون سی؟ 8 کے ویکلی، جمعے میں وہ جنت الفردوس لگائے ہوئے صف اول میں کھڑے ہیں، یہ سارے نمازی باراتی ہوں، یہ دولہا ہیں۔ توجہ کیجیے۔ تو پہلی قسم ہے ٹھاٹھ، جب موڈ بنا پڑھ لی۔ دوسری قسم 8 کے۔ میں نے کہا تیسری قسم کا 360 کے، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ عید بقرعید والے، ہائے ہائے، توجہ کیجیے گا، سالانہ ایئرلی وارشک نمازی، توجہ کیجیے۔ تیسری قسم سالانہ، اور ان سالہ نمازیوں کی بڑی ٹشن ہوتی ہے، روزہ ایک نہیں رکھا، بہت لوگ ہوتے ہیں روزہ ایک نہیں، افطار میں ڈیلی شریک، توجہ کیجیے، روزہ ایک نہیں، اور دولہا بنے کھڑے ہیں پان وان کھائے ہوئے، توجہ کیجیے۔ یہ کون سی قسم ہے؟ 360 کے سالانہ۔ اور آخری اور چوتھی قسم کھاٹ کی، توجہ رکھیے۔ ایسے نمازی بھی بہت ہیں، اب نہ چل سکتے، نہ پھر سکتے، نہ اٹھ سکتے، نہ کونگو کے بازاروں میں گھوم سکتے، نہ لمباشی جا سکتے، اب چارپائی پکڑے ہوئے ہیں، اب کچھ نہیں تو کہ چلو نماز پڑھ لو۔ توجہ کیجئے، اب کچھ کر نہیں سکتے، کھاٹ پکڑ لیے، چارپائی پکڑ لیے، توجہ کیجئے گا، بستر جسم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ نمازیوں کی آخری قسم یہ ہے، توجہ کیجئے گا۔ تو نمازی کتنے ہوئے؟ 4 قسم کے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو پابند صوم و صلات ہے، صبح اٹھتا ہے، بستر چھوڑتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، مصلی پہ بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ بتائیے ماشاءاللہ سارے نمازی بیٹھے ہوئے، میں کسی کو بے نمازی کیوں سمجھوں، اور مجھے حق کیا ہے؟ مجھے حق کیا ہے کہ میں کسی کو بے نمازی کہوں؟ توجہ کیجیے گا، سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبح کی نماز، ظہر کی صبح پڑھی، میں نے کہا کتنے بجے پڑھی تھی؟ کہا 5:30۔ کتنے بجے؟ کہا 6 بجے۔ ظہر کی کتنے بجے پڑھی؟ کہ 12:30 بجے۔ مغرب پڑھی، توجہ کیجیے گا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، نمازیوں انصاف سے بتانا کہ جب صبح آپ نے 6 بجے صبح کی نماز پڑھی تھی تو کیا 7 بجے کوئی فرشتہ آیا؟ کہ نتھو آج تو قرت کا جواب نہیں تھا، اللہ قسم، سجدے تو ایسے کیے کہ 100% مارکس۔ کبھی کسی کے یہاں فرشتہ آیا کہ آج کی صبح کی نماز کا تو جواب ہی نہیں تھا؟ قدرت بھی جھوم اٹھی تیری نماز کو دیکھ کے، 100% نمبر۔ کوئی فرشتہ آیا؟ دیکھیے ہمارے کوئی فرشتہ آتا نہیں ہے، بھائی ایک ہی فرشتہ آتا ہے، اماں کو بیوہ بنا کے چلا جاتا ہے 40واں دیکھ کے، اس کے علاوہ تو ہمارے گھر میں کوئی فرشتہ آتا ہی نہیں۔ کسی کے آئے بتاؤ ظہر پڑھی ہو، آیا فرشتہ؟ تو توجہ کیجیے گا، جب ہمیں پتہ ہی نہیں نماز صبح ہم نے جو پڑھی ہے وہ قبول ہے کہ نہیں تو پھر پڑھیں کیوں؟ نماز ظہر پڑھی، بتائیے یقین کے قبول ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ کسی نے کہا میری قبول ہے، اچھا اتنا غرور، ارے کچھ کہہ دیا بابا، توجہ کیجیے، پوچھیں مولانا سے۔ ہاں یہ ذہنوں میں رکھیں، درمیان میں بات کہہ دوں، اپنی منزل کی طرف آؤں گا، کہ فرادہ نماز پڑھنے والا بڑے سے بڑا عالم بھی چیلنج نہیں کر سکتا کہ اس کی نماز قبول ہے، اور جماعت میں جاہل بھی چیلنج کر سکتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہے۔ نہیں غور کیا، اللہ قسم، دیکھیں کچھ کہہ رہا ہوں، فرادہ بڑے سے بڑا عالم بھی چیلنج نہیں کر سکتا کہ نماز قبول ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے والا جاہل بھی کہہ سکتا کہ قبول ہے۔ کہ وہ کیسے ہے؟ توجہ کی، ہم جا رہے تھے، ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے، بس میں بیٹھے ہوئے، بس کسی کار سے ٹکرا گئی، پولیس آ گئی، بتائیے پولیس کسے پکڑے گی؟
وہ بولو بابا، تو ہم بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، 50-60 پیسنجر سے سواری پیچھے، کب جو بھی غلطی ہوگی ڈرائیور کی پکڑی جائے گی۔ بنانی صاحب کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے۔ پیسنجر سے کوئی کوشچن پٹ اپ نہیں ہوگا، پیسنجر سے کوئی کوشچن، کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ پکڑا جائے گا تو ڈرائیور کو پکڑا جائے گا، چالان ہو کچھ بھی ہو وہ جانے۔ توجہ کیجیے گا۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا، اس لیے عزیزان گرامی قدر توجہ کیجیے گا۔ نہیں اور ایکسپلین کر دوں اپنے بچوں کے لیے، دیکھیے اکثر ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ کرکٹ کا میچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں نے کہا کتنے کھلاڑی ہیں ٹیم میں؟ 11۔ اور تیندولکر آیا، میں نے بھی ٹی وی دیکھتے ہوئے چیخ کے کہا تیندولکر کچھ تو کر، وہ 2 رن بنا کے آؤٹ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا آیا، اس نے 50 بنائے، تیسرا آیا 0 پہ، آخر میں اعلان ہوا انڈیا جیت گئی، اور ساری ٹیم کھڑی ہوئی تھی، وہ بھی سینے کو پھلائے کھوئے کھڑا تھا جو 0 پہ آؤٹ ہوا تھا۔ ارے نہیں غور کیا اللہ قسم ہے، وہ بھی جیتی ہوئی ٹیم کے ساتھ کھڑا تھا جو 0 پہ۔ میں نے کہا تو کیسے کھڑا ہے؟ کہ جب ٹیم سے ٹیم لڑتی ہے تو جیت بھی سب کی ہوتی ہے، ہار بھی سب کی ہوتی ہے۔ آئے ہائے کچھ کہہ رہا ہوں بابا، توجہ کیجیے گا۔ ٹیم بھی جیت بھی سب کی، ہار بھی سب کی۔ اس لیے نماز جماعت پڑھنے والا جاہل بھی کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ شیطان سے فرادہ نہیں، جماعت کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اور اگر ایک اکیلا بھی کوئی جیت گیا تو سارے نمازیوں کی جیت کہلائے گی۔ توجہ کیجیے، کچھ کہہ رہا ہوں بابا، عجیب مندر۔ ایک صلوات پڑھو۔ اے علی، نماز صبح پڑھی کیسے پتہ چلے کہ قبول ہے کہ نہیں؟ ظہر پڑھی کیسے پتہ چلے؟ اما اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سوال کسی نے چھٹے امام سے کر لیا، امام صادق علیہ السلام۔ کہ مولا شرعی حکم ہے، اسلام نے حکم دیا ہے کہ صبح پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، مولا میری کبھی نماز نہیں چھوٹتی، کہ مبارک۔ میری ظہر نہیں چھوٹتی، کہ مبارک۔ عصر نہیں چھوٹتی، کہ مبارک۔ کہ مغربین نہیں چھوٹتی، کہ مبارک۔ کہ مولا مبارک بادی اپنی جگہ ہے، مگر میں پریشان سے رہتا ہوں، کہ پریشانی کیا ہے؟ کہ مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے جو نماز صبح پڑھی ہے وہ قبول ہے کہ نہیں؟ سوال کس سے؟ چھٹے امام سے ہے، سوال کسی مولانا سے نہیں ہے۔ ممکن ہے مولانا تو لفافہ لے کے کہہ دے جا ساری قبول، بات ہی ختم۔ لیکن سوال کس سے؟ او بابا مولا سے ہے، مولوی سے نہیں ہے۔ مولا ہمیں پتہ کیسے چلے کہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ قبول ہیں کہ نہیں؟ خدا کی قسم لے کے جائیے گا بات۔ چھٹے امام کہتے ہیں سن، اگر نمازیں پڑھنے کے بعد تیرا کریکٹر چینج ہو جائے، توجہ کیجیے، ارے کہاں بیٹھے ہو بابا، توجہ کیجیے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد تیرے کردار میں تبدیلی آ جائے، تیری ذات میں ریولیشن اور انقلاب آ جائے، یعنی پہلے جھوٹ بولتا تھا اب جھوٹ بولنا چھوڑ دے، ہائے ہائے، پہلے گناہ کرتا تھا اب گناہ کرنا، تو کہا کسوٹی تو تیرے پاس ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ تو چھٹے امام نے بتایا کیا کہ نماز کے بعد اگر گناہ چھوٹ جائے تو نماز قبول، اور نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر گناہ کرے کا پھر ایکسرسائز یعنی چھٹے امام نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ دیکھ، اگر نماز صبح پڑھنے کے بعد ظہر تک کوئی گناہ نہ ہو، صبح قبول، ظہر پڑھنے کے بعد عصر تک کوئی گناہ نہ ہو، وہ بولو بابا، ظہر قبول، عصر پڑھنے کے بعد مغرب تک کوئی گناہ نہ ہو، عصر قبول،
असर पढ़ने के बाद मगरिब तक कोई गुनाह नहीं, मगरिब कबूल, मगरिब पढ़ने के बाद ईशा तक कोई गुनाह नहीं, ईशा और ईशा पढ़ने के बाद सुबह तक कोई गुनाह नहीं, ईशा कबूल। ये छठे इमाम फार्मूला बता रहे हैं कि सुबह नमाज सुबह पढ़ने के बाद अगर जोहर तक कोई गुनाह ना हो, कबूल। और मौलवी साहब कहते हैं कि देखो अगर जिंदगी में एक सजदा भी कबूल हो गया, एक नमाज भी कबूल हो गई तो बेड़ा पार लग जाएगा। अगर एक नमाज भी कबूल हो गई बेड़ा पार। छठे इमाम कहते हैं कि सुबह की पढ़ने के बाद जोहर तक कोई गुनाह ना हो, सुबह कबूल, जोहर पढ़ने के बाद असर तक कोई गुनाह ना हो, जोहर कबूल। अमा अब समझ में आया, हमसे ना पूछा करो कि आप एक साथ नमाज मिला के क्यों पढ़ते हो। हम जोहर पढ़ के मुसल्ला छोड़ते नहीं, फौरन असर पढ़ लेते हैं ताकि दरमियान में गुनाह करने का मौका ना मिले। तवज्जो कीजिए, है कहाँ बैठे हो बाबा, कुछ कह रहा है, कुछ कह दिया बाबा यारी यारी जिंदाबाद। जोहर पढ़ के फौरन ताकि दरमियान में गुनाह करने के चांस न मिले, मगरिब पढ़ के फौरन ईशा ताकि दरमियान में गुनाह करने का चांस ना मिले। ओ मौलवी साहब 24 घंटे हमारी 7 रकत तो 100% कबूल। हाय गौर ही नहीं किया, अल्लाह कसम है 24 घंटे में 7 रकत तो 100% कबूल। और आप ये कहते हैं कि अगर एक सजदा भी कबूल हो जाए, एक सलवात पढ़ो अज़मत नमाज पर, एक सजदा भी, तवज्जो कीजिए। देखिए कुछ कह रहा हूं और ये ज़हनों में रखें कि नमाज भी ज़ाहिर है उसी वक्त कबूल होगी जब मोहब्बत अहले बैत के साथ पढ़ी जाए। मुसल्ले पे जाने से पहले सोचो कि जो नमाज लेके आया था उसका अज्र दिया है कि नहीं दिया है। मैं हिंदुस्तान के पूना से यहाँ आया, ऐसे नहीं आ सकता था, पासपोर्ट लगा। क्या लगा? ऐसे ही आता तो काले पकड़ लेते। पासपोर्ट, अमा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाओ, पासपोर्ट लगे, यहां से जन्नत में जाना है विदाउट पासपोर्ट, यहां से जन्नत में जाना है बगैर पासपोर्ट के जाओगे? कहा नहीं, जा ही नहीं सकते। मैंने कहा फिर वहां जाने के लिए पासपोर्ट लगेगा? मैंने कहा लगेगा। कहा पासपोर्ट है क्या? कहा मोहब्बत अहले बैत। है तवज्जो कीजिए, जन्नत में जाने के लिए अहले बैत की मोहब्बत का पासपोर्ट लगेगा, कोंगो का ट्रांसपोर्ट नहीं लगेगा। तवज्जो कीजिएगा। देखिए कुछ कह रहा हूं, अगर मोहब्बत अहले बैत है, अगर नहीं है तो हम तुम्हारे सजदों को रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? नामंजूर। तुम्हारे सजदों को, तुम्हारी नमाजों को तुम्हारे मुंह पर फेंक दिया जाएगा। तवज्जो कीजिए, तुम्हारे सजदों को, तुम्हारी नमाजों को, तुम्हारी इबादतों को तुम्हारे मुंह पे मारा जाए। अब ये पता कैसे चले कि किसके सजदे किसके मुंह पर मारे जा रहे हैं, किसकी नमाजें किसके मुंह पर? अब ये मेरे हाथ में तस्वीर है 10-20 ग्राम की, किसी के मारूं नहीं, खाली इशारा करूं दांत बीच के, तस्वीर, ये मेरा एक्शन होगा, मगर फेंकूंगा नहीं, पता नहीं मिले ना मिले। खाली किसी के मुंह की तरफ
نشانہ لگا کے پھینکنے کا اشارہ کروں، یہ میرا ایکشن ہے، اور سامنے والے کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ جب کسی شخص کی طرف کوئی چیز پھینکی جاتی ہے اس کا رد عمل بچنے کے لیے یہ ہوتا ہے. ارے کچھ کہہ دیا بابا. مولا صاحب کچھ کہہ رہا. یاری اللہ قسم عجیب نظام ہے قدرت کا. ہم سے تو اللہ یہ کہتا کہ عمل یہاں کرو گے اجر وہاں دوں گا، عمل یہاں کرو گے وہاں اجر وہاں دوں گا. ایک عمل ہے ہینڈ ٹو ہینڈ ریزلٹ. توجہ کیجیے کہ محبت اہل بیت کے سے ہٹ کے نماز پڑھو گے تمہاری عبادتوں کو تمہارے منہ پر پھینک دیا جائے گا. اب کس کے منہ پر یہ نمازیں پھینکی جا رہی ہیں جا کے مصلی چیک کر لو. ارے کچھ کہہ دیا بھائی، جاؤ ایک سلوات پڑھو عظمت حسین پہ ہے، چیک کرو. توجہ کیجیے. اس لیے آپ دیکھیں کہ نماز قبول، سارے اعمال قبول. نماز رد وہیں کا نہیں رہے گا آدمی. اس لیے آپ دیکھیں کہ مسجد میں جائیے گا تو ملتی ہے ایک، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ محراب. کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ محراب ہی تو کہتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ محراب. مسجد میں محراب؟ اور محراب کے جو میں نے لغت میں معنی تلاش کیے تو عربی میں ایک لفظ ہے الحرب، جنگ کردن، لڑنا. محراب لڑنے کی جگہ. یا اللہ مسجد میں لڑائی؟ قبلہ بیٹھے ہیں پوچھیے ان سے. محراب کے معنی لڑنے کی جگہ. توجہ کیجیے گا. الحرب جنگ کردن، لڑنا. محراب لڑنے کی جگہ. محراب ہمارے یو پی میں ایک لفظ استعمال ہوتی ہے جب دو پہلوان کشتی لڑتے ہیں، اکھاڑا. یہ کراچی والے جانتے ہوں گے اکھاڑا، جہاں دو پہلوان کشتی لڑتے ہیں. WWF دیکھا ہوگا آپ نے، رنگ جسے کہتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں محراب. تو مسجد کے پیش و خم کا نام ہے محراب. محراب کے معنی ہے لڑنے کی جگہ. میں نے کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ مسجد اور لڑنے کی جگہ. کہ تجھے نہیں معلوم ساری پولیٹکس تو یہی ہوتی ہے. ارے کچھ کہہ دیا بابا. محراب وہ بولو بابا لڑنے کی. میں نے کہا یہ اس پیچ و خم کا نام محراب کیوں رکھا؟ کہاں یہاں لڑا جاتا ہے. میں نے کہا کس سے؟ کہ ابلیس سے، جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. یہاں لڑا جاتا ہے کس سے؟ ابلیس سے، جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. دیکھیں ممکن ہے آپ نے براہ راست کشتیاں نہ دیکھی ہوں، ٹی وی پہ دیکھی، میں نے بھی دیکھی. کبھی آپ نے دیکھا کہ دو پہلوان رنگ میں اترے ہوں، ریفری نے سیٹی بجا کے اشارہ کیا ہو لڑو، اور ایک پہلوان آخر تک ہاتھ باندھے کھڑا ہو؟ سامنے والا تو پٹک دے گا. ارے کچھ کہہ دیا بابا. توجہ کیجیے. ایک سلوات پڑھو نا عظمت نماز پر. توجہ کیجیے گا. اے علی بھائی کوئی اکھاڑے میں اترے اور ہاتھ سامنے والا
کیا درگتی کرے گا، وہ حالت بنا دے گا کہ چہرے کا جغرافیہ بگڑ جائے گا. توجہ کیجیے گا. لہذا اکھاڑے میں اترنے کی شان یہ ہے، اکھاڑے میں اترنے کی شان یہ ہے کہ جب بھی اترو ہاتھ کھول کے اترو. توجہ کیجیے. ایک سلوات پڑھو عظمت نماز پر، جب بھی اترو. توجہ کیجیے. آج کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں دل جلے، آپ حسینی ہے؟ پتہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اما کسی حسینی کو یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نمازی ہے کہ نہیں، نمازی یہ دلیل دے کہ وہ حسینی ہے کہ نہیں. کچھ کہہ رہا ہوں، نمازی دلیل دے، وہ لائے گا. ایک سلوات پڑھو، وہ دلیل دے. کچھ کہہ رہا ہوں بابا. یاری ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. نمازیوں سے پوچھو کہ وہ حسینی ہے کہ نہیں. ہاں، ایک ہاتھوں کو جوڑ کے نوجوانوں کی خدمت میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، میں کسی سے بدظن نہیں ہوں، سب نماز پڑھتے ہیں، مگر اتنا خیال رکھا کرو کہ جن کی قبول نہیں وہ تو پڑھ رہے ہیں. ارے کچھ کہہ دیا بابا. ایک سلوات پڑھو عظمت حسین پر. توجہ کیجیے. تو ہم سے نہ پوچھا کرو. توجہ کیجیے گا. ہم تو کائنات کے سب سے بڑے مصلی پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جسے فرش مجلس کہتے ہیں. دنیا میں اس سے بڑا مصلی ہو تو کوئی بتاؤ. توجہ کیجیے. اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. 25-30 برس کے بچوں کا ایک ایگزام لیا گیا. آخری بات، سب کو پیپر دیے گئے جس میں لکھا تھا کہ کربلا کا خلاصہ ایک جملے میں لکھو. واٹ از دا کربلا؟ اونلی ون سینٹینس. توجہ رکھیے. ایک جملے میں کربلا کا خلاصہ. ظاہر ہے اپنے اپنے حساب سے سب نے لکھا. فرسٹ ایک آیا، اس کا جملہ سنا دوں. پوچھا گیا کربلا کیا ہے؟ کہ کربلا اسے کہتے ہیں جو شہزادے علی اکبر کی اذان سے شروع ہو، حسین کے سجدے پر ختم ہو جائے. کچھ کہہ رہا ہوں. کچھ کہہ دیا بابا. زندہ آباد. اللہ کچھ کہہ دیا. یاری کربلا شہزادے علی اکبر کی اذان سے شروع، حسین کے سجدے پر ختم. تو جو اذان کو بھول جائے وہ بھی حسینی نہیں. جملہ تلخ ہے. سجدے حسین پر اختتام، یہ کربلا ہے. ہمارے پاس تو بڑی آسانی سے پہنچ گئی نماز، ہمارے پاس بڑی آسانی سے پہنچ گیا یہ نوحہ، ہمارے پاس بڑی آسانی سے پہنچ گیا یہ ماتم. خدا کی قسم جب میں یہ باتیں بیان کرتا ہوں مجھے ایک مدینے کا خاندان یاد آ جاتا ہے. مدینے میں ایک خاندان تھا، چھوٹی سی فیملی. ایک گھر کا والی، ایک اس کی زوجہ اور 2 کم سن بچے. بہت روئیے گا اس دعا کے ساتھ کہ خدا تمہیں سلامت رکھے. مدینہ ہے، ایک گھر کا والی،
ایک اس کی زوجہ، 2 چھوٹے چھوٹے بچے. محرم کا چاند نمودار ہوا، انہوں نے فرش ازا بچھایا. اس لیے کہ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد ہمارا جذبہ الگ ہو جاتا ہے. ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، بس فرش مجلس مل جائے. اپنے گھر میں بنام مجلس ایک فرش بچھایا. ایک فرد نے نوحہ پڑھا، چاروں نے مل کے ماتم کیا، روئے حسین حسین حسین. پہلی محرم آئی، صبح کو گھر کا والی مزدوری کے لیے گھر سے باہر نکلا، شام کو خالی ہاتھ لوٹا. بچوں کی ماں نے اپنے والی سے سوال کر لیا، میرے سرتاج، کل تو شب محرم تھی، آج بھی تم خالی ہاتھ لائے، کیا علی اصغر کے نام کا شربت نہیں بنے؟ کہ کیا کروں، دن بھر بہت تلاش کیا کہ مزدوری مل جائے مگر نہ ملی. دوسری محرم آئی، پھر گھر کا والی مزدوری کی تلاش میں مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہوا باہر تک چلا گیا. اللہ کی کیا مصلحت، دوسری محرم کو بھی مزدوری نہ ملی. شام کو جب خالی ہاتھ لوٹا، کہ میرے والی 2 دن گزر گئے، کیا شہزادی سکینہ کی نظر نہیں ہوگی؟ کیا اصغر کے نام پر شربت نہیں بنائیں گے؟ کبھی بھی میں تو جاتا ہوں مگر کیا کروں، مزدوری نہیں ملتی. سن صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہارے آنگنوں کو آباد رکھے اللہ. جب تیسری محرم آئی اور یہ گھر سے جانے والا تھا، اس کی بیوی آگے بڑھی، بچوں کی میں آگے بڑھی، دامن پکڑ لیا کہ تو خالی ہاتھ آتا ہے مگر آج خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گی. قبلہ سنیے گا اللہ قسم، تو خالی ہاتھ آتا ہے، مزدوری نہیں ملتی، ٹھیک ہے، مگر آج خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گی. کہ میں تیری بات کو سمجھا نہیں کہ کیا آج 3 محرم کو بھی نظر نہیں ہوگی؟ کہ نہیں جاتا ہوں، مزدوری نہیں ملتی تو میں کیا کروں. کہ مزدوری نہیں ملتی ٹھیک ہے مگر آج تجھے خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گی. کہ میں تیرے مطلب کو نہیں سمجھا، کہ خدا نے حسین کے صدقے میں ہمیں 2 بیٹے دیے ہیں نا. خدا نے حسین کے صدقے میں ہمیں یہ 2 بیٹے دیے نا. ان کو بلایا، انہیں دھلے ہوئے کپڑے پہنائے، بالوں میں کنگا کیا، آراستہ کیا کہ جا ان دونوں بچوں کو لے جا، حسین کے نام پر بازار غلام فروشاں میں بیچ دینا. ہائے ہائے. سنیے گا سینوں پہ ہاتھ رکھے. کبھی بھی سوچ تو میں بھی یہی رہا تھا، مگر میں گھبرا رہا تھا کہ کہیں ماں کی ممتا آڑے نہ آ جائے. دونوں بچوں کو لے کے چلا. تصور کیجئے گا، بچے چلے مگر جب تک نظر پڑی ماں دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، مڑ کے اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں، مڑ کے اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں. کتنا بڑا کلیجہ چاہیے یہ عمل کرنے کے لیے. ایک بچہ دائیں طرف، ایک بائیں طرف، جا کے بازار غلام فروشاں جہاں غلام بکتے تھے کھڑا ہو گیا. گراہک آتے ہیں، دونوں بچوں کو دیکھتے ہیں، قیمت لگاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم جب اس کے بچوں کی قیمت لگائی جا رہی تھی اس باپ پر کیا گزر رہی تھی. مجھے نہیں پتا کہ جب اس کے جگر کے ٹکڑوں کی قیمت لگائی جا رہی تھی تو اس باپ پر کیا گزر رہی تھی. بچے کبھی آنے والے خریداروں کو دیکھتے ہیں، کبھی باپ کو دیکھتے ہیں، کبھی رضا سننا میرے بھائی خدا سلامت رکھے، کبھی باپ کو دیکھتے ہیں،
کبھی خریداروں کو دیکھتے ہیں خاموش کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ بکنے والے ہیں، لوگ کم قیمت لگا رہے ہیں، مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اتنے میں کوئی خریدار آیا، بچے بیچو گے کہاں؟ قیمت؟ انہوں نے اتنی قیمت دی اس خریدار نے جس قیمت کی اس باپ کو توقع بھی نہیں تھی۔ بچوں کو خریدا چلا گیا، باپ بوجھل بوجھل، ایک ایک لفظ، باپ بوجھل بوجھل نظر کا سامان لے کے اپنے گھر پہنچا، فرش مجلس بچھایا، اصغر کے نام کا شربت بنایا، اصغر کے نام کا شربت بنایا، والی نے نوحہ پڑھا، دونوں نے مل کے ماتم کیا۔ جب ماتم کیا نا آئے ہائے، نوحہ پڑھا گیا، دونوں نے مل کے ماتم کیا کہ ماتم کرتے کرتے ایک مرتبہ بچوں کی ماں چیخ کے روئی، بچوں کی ماں چیخ مار کے روئی۔ بچوں کا باپ آ کے بڑھا، کبھی بھی اگر رونا تھا تو بیچا کیوں؟ کہ میں اس بات پر نہیں روئی کہ میرے بچے مجھ سے بچھڑ گئے، میں تو اس بات پر رو رہی ہوں کہ کل ماتم کرنے والے 4 تھے، آج 2 ہیں۔ آئے واہ حسینہ، میں ماتم داروں کی کمی پر گریہ کر رہی ہوں۔ دونوں نے نوحہ پڑھا، دونوں نے ماتم کیا، اپنے اپنے بستر پر پہنچے، رات بھر علی اصغر کو یاد کرتے رہے، پوری رات رباب کے جگر کی قوت یاد آتی رہی۔ صبح کسی نے دق الباب کیا، بی بی نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ سامنے بچے کھڑے ہوئے ہیں، سامنے دونوں شہزادے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک بی بی ہے جو لے کے آئی ہے، ایک بی بی ہے، بس سنیے گا اللہ قسم، میں پڑھوں گا ضرور چاہے میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ ایک بی بی ہے جو دونوں بچوں کو لے کے آئی ہے، بچے حوالے کیے، میرے لال کا اماں سلام، ماں نے ایک جملہ کہا کہ بیٹو جب اتنی اچھی مالکہ ملی تھی تو واپس کیوں آئے؟ سننا میرے بھائی سننا، جب اتنی اچھی مالکہ ملی تھی تو بچوں یہ بتاؤ کہ تم واپس نہ آئے۔ دونوں بچوں نے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے اماں ڈانٹو مت، ہم واپس نہیں آئے، ہمیں لایا گیا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ جب بازار غلام فروشہ میں کھڑے ہوئے تھے، ایک خریدار آیا، اس نے ہمیں خریدا، چند قدم چلے تھے، اس نے کہا اپنی آنکھوں کو بند کرو، ہم نے آنکھوں کو بند کیا، آنکھوں کو بند کیا، خود کو سجے سجائے میں محل میں پایا۔ جب ہم سجے سجائے محل میں پہنچے نا، وہاں یہ بی بی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں یہ بی بی بیٹھی ہوئی تھی کہ تھوڑا وقت گزرا، اے اماں کوئی بزرگ آئے، انہوں نے اس سے کہا بیٹا، اے بیٹا ان بچوں کو ان کی ماں کے پاس چھوڑاؤ، اس لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ماں روئے اور بچے نہ ملے۔ اے اماں تم، آپ کی قسم ہم آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں۔ یہ سنا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے بی بی تیرا احسان ہے، تو میرے بچوں کو واپس لائی ہے، مگر بی بی میں تیری خدمت کرنا چاہتی ہوں، مگر میرے گھر میں سامان خدمت نہیں ہے، میرے ہاں تو فرش مجلس بچھا ہوا ہے کہ ہم تھوڑی دیر فرش مجلس ہی پہ بیٹھیں گے۔ جب بی بی بیٹھ گئی تو ایک مرتبہ بچوں کی ماں نے کہا بی بی میں خدمت نہیں کر سکتی، مگر میں حسین کی چاہنے والی ہوں، زینب کی کنیز ہوں، میں دعائیں دوں گی۔ کہا بی بی کیا دعا دینا چاہتی ہے؟ کہ میں دعا دوں گی کہ جس طرح میرے بچے ایک دن کے لیے مجھ سے بچھڑے ہیں نا، ارے تیرے بچے تجھ سے نہ بچھڑے۔ بھئی یہ سننا تھا، آنے والی بی بی نے کہہ دیا ارے تو نے کیا کہہ دیا، ہمارے بچے تو کربلا میں بچھڑ گئے،
ارے میرا حسین مارا گیا، میرے قاسم کی لاش پامال، میرے اکبر کے کلیجے میں مرضی کا پھال، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ خدایا ہمارے ان آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ زمین کے سینے پہ دنیا میں جہاں کہیں بھی فرش مجلس بچھ رہا ہے، اے میرے خدا اپنی رحمتوں کے نزول میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ کربلا کا نوحہ پڑھنے والے، عباس کے علم اٹھانے والوں کو سلامت رکھلا۔ یا اللہ اس مجلس کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ خدایا حسینی قافلے کے بوڑھے مجاہدین حضرات جون و سعید کی قسم قوم کے بزرگوں کے سائے کو ہمارے سروں پر محفوظ رکھنا۔ یا اللہ جناب ختیجہ کی تجارت کا واسطہ جو مومن تجارت فرماتے ان کی تجارتوں کو فروغ عطا فرما۔ خدایا ہم جئیں تو حسین کے غم میں، دنیا سے جائیں تو حسین کہتے کہتے جائیں، ماتم حسین، ماتم حسین۔